اللہ رب العزت نے سورہ احزاب آیت نمبر 58 میں فرمایا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ان کے کسی قصور کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو یقیناً انہوں نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن ماجہ میں، لا ضرر ولا ضرار۔ اس حدیث کا مفہوم اور اس کے معانی بیان کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ خطبہ میں جو بیان کیا تھا اس کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ لا ضرر ولا ضرار، اس کے 3 مفہوم گزشتہ خطبہ میں بیان کیے گئے تھے۔ پہلا مفہوم، قصداً اور بغیر قصد کے کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ قصداً بھی اور بغیر قصد کے کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ دوسرا مفہوم، کوئی شخص نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ اور تیسرا مفہوم، کوئی شخص پہل کرتے ہوئے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اور اگر کوئی اسے نقصان پہنچائے تو وہ نقصان پہنچانے والے کو بدلے میں اپنے نقصان سے زیادہ نقصان نہ پہنچائے۔ یہ 3 مفہوم، اور اس پر دلائل بھی گزشتہ خطبہ میں آپ سن چکے ہیں۔ یعنی قصداً بھی اور بغیر قصد کے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے نہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے۔ اور تیسرا مفہوم یہ ہے، پہل کرتے ہوئے کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچائے تو بدلے میں اپنے نقصان سے زیادہ اس کا نقصان کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں۔ اب اس حدیث کی بنیاد 4 باتوں پر ہے۔ اگر ہم ان 4 باتوں پر عمل کریں گے تو ہم کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پہلی بنیاد، پہلی بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، اور اپنے بھائی کے لیے وہی چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا۔ یہ پہلی بنیادی بات۔ اگر کوئی شخص اس اصول کو اپنا لے تو پھر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے۔ جو اپنے لیے پسند ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند ہے وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو گے، تکن مسلمن، دوسری روایت میں تکن مؤمنن، پھر تم مسلمان بنو گے، پھر تم مومن بنو گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو، یزید بن اسد کو، اتحب الجنہ، کیا تم جنت پسند کرتے ہو؟ کیا تم جنت جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی۔ فرمایا تو پھر جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جنت جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو پہلی بنیادی بات، جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ تو پھر کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے نقصان پہنچائے، تو اسے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ دوسری بات، ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرے گا
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ اسے نقصان پہنچائے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ مسلمان ہوتے تو ان میں سے یہ بھی بیعت لیا کرتے تھے. حضرت جریر بن عبداللہ کی حدیث آپ سن چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں. دوسری بات یہ طے ہوئی کہ مسلمان کو مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے. جب وہ خیر خواہ ہوگا تو اسے نقصان نہیں پہنچے. یہاں تک گزشتہ خطبہ میں بات ہوئی تھی. تیسری بات، سچا مسلمان تو وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. نہ وہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو نقصان پہنچائے، نہ اپنی زبان سے کسی کو نقصان پہنچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. بخاری مسلم کی حدیث. وہ سچا مسلمان ہے. نہ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے، نہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچائے. وہ سچا مسلمان ہے. بلکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں وہ مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان ہے. مسلم کی یہ حدیث. جب بندہ یہ طے کر لے کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے سچا مسلمان بننا ہے، میں نے اپنی زبان سے بھی اور اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے کسی بھی عمل سے اپنے مسلمان بھائی کو نقصان نہیں پہنچانا، تو وہ کیسے اسے نقصان پہنچائے گا؟ اور چوتھی بات، نقصان پہنچانا حرام ہے، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی. انفرادی طور پر بھی نقصان پہنچانا حرام ناجائز، اجتماعی طور پر بھی نقصان پہنچانا حرام اور ناجائز. اللہ رب العزت نے سورہ حدید آیت نمبر 25 میں فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بلا شبہ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی. کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کیا. میزان سے مراد ماپ تول کے پیمانے ہیں. ماپ تول کے پیمانے، ترازو، ماپ تول کے پیمانے، ان کو میزان کہتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا کہ لین دین کے معاملات میں لوگوں کے باہمی حقوق کا تحفظ ہو اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کر سکے، کوئی دوسرے کو نقصان نہ پہنچا سکے. یہ ہے میزان. اور اسی طرح میزان سے مراد اللہ رب العزت کا وہ نظام عدل و انصاف بھی ہے جو تمام لوگوں کے لیے تمام حقوق کی حفاظت کرتا ہے. معاشرے میں ظلم و زیادتی اور نقصان سے بچنے کی ضمانت دیتا ہے وہ نظام جو اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ کے اس نظام عدل و انصاف کو اگر اختیار کر لیں تو یہ نہ صرف مسلمانوں کے حقوق کی ضمانت ہے اس میں، بلکہ غیر مسلموں کے حقوق کی بھی ضمانت ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا
کہ اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی جا سکتی، ان کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کسی قوم کی دشمنی اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ۔ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، عمرہ کرنے نہیں دیا، مگر تم ان سے زیادتی نہ کرنا، تم نے حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ کسی قوم کی دشمنی میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں۔ مسلمان کو تکلیف دینا، مسلمان کو ضرر پہنچانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ان کے کسی قصور کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا من زارا زار اللہ بہ ومن شاکا شاک اللہ بہ، جو آدمی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ومن شاکا شاک اللہ بہ، جو کسی کے لیے مشقت پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشقت پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم کسی کا نقصان کریں گے تو اللہ ہمارا نقصان کر دے گا، ہم کسی کے لیے مشقت پیدا کریں گے اللہ ہمارے لیے مشکلات اور مشقت پیدا کر دے گا۔ بات ایک حدیث کی تشریح ہو رہی ہے لا ضرر ولا ضرار، ضرر شرعی احکام میں بھی ممنوع ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کچھ احکام مقرر کیے ہیں، اور اگر اللہ یہ دیکھتا ہے نا کہ اس میں ان کے لیے نقصان ہے، اس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اللہ اس میں آسانی پیدا کر دے۔ کیسے؟ چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے نماز کے لیے وضو کرنا ضروری قرار دیا ہے، فرض قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، جب تم میں سے کسی شخص کا وضو ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ مسلم بخاری کی حدیث۔ وضو کے بغیر نماز، لیکن اگر کوئی مریض ہو، پانی کا استعمال اس کے لیے مضر ہو، نقصان کا باعث بن رہا ہو، یا صحت مند ہے لیکن پانی تک پہنچنے میں کوئی نقصان دہ چیز حائل ہے، تو اسے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تو شرعی احکام میں بھی ایمان والوں کو ضرر نہیں پہنچاتا۔ اگر پانی اس کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے تو اللہ کہتا ہے تیمم کر لو۔ اسی طرح دوسری مثال، اللہ رب العزت نے
نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی سب نمازوں کی حفاظت کیا کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 238۔ قوموا للہ قانتین، نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم نے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہے، نہیں، تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے۔ اور اگر بیٹھ کر پڑھنے میں بھی اسے تکلیف ہے تو لیٹ کر پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری میں موجود ہے، آپ نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے پہلو پر لیٹ کر پڑھ لو۔ شرعی احکام کے اندر بھی ضرر نہیں ہے، اللہ کسی کو شرعی احکام میں بھی تکلیف نہیں دیتا۔ ایک اور مثال، امام کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز میں لمبی قرات کرے، لیکن اگر اس کی طوالت سے مقتدیوں میں سے کسی کو نقصان ہو رہا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے نماز مختصر پڑھائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری مسلم میں موجود ہے، یا ایھا الناس ان منکم منفرین فمن اما الناس فلیتجوز، اے لوگو بے شک تم میں سے کچھ لوگ نفرت پیدا کرنے والے ہیں، نفرت، فمن اما الناس فلیتجوز، اور جو لوگوں کا امام بنے تو وہ مختصر نماز پڑھائے، مختصر۔ فإن خلفہ الضعیف والکبیر وذا الحاجہ، کیونکہ اس کے پیچھے کمزور لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں اور حاجت مند ہیں، حاجت مند۔ کسی نے کوئی ضروری کام جانا ہے، کسی نے اپنے بچے کو اسکول سے لینا ہے، وہ ضرورت مند ہے، وہ جلدی جلدی نماز، اسے پتہ ہے کہ یہاں نماز کا ٹائم یہ ہے، اور امام صاحب لمبی قرات کر رہے ہیں، لمبی نماز پڑھا رہے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، حاجت مند کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ 3 مثالیں میں نے آپ کے ساتھ، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے جمعے پڑھائے تھے کہ اسلام کے اندر اتنی آسانیاں ہیں، 5-6 جمعے پڑھائے تھے، بہت آسانیاں ہیں۔ ہم نے دین کو مشکل بنا دیا، لوگوں کے لیے پابندیاں لگا دیں۔ ابھی یہ سردی کا موسم ہے، جرابوں پر مسح کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن لوگوں کے لیے مشکل بنا دی۔ جرابیں اتنی موٹی ہونی چاہیے، چمڑے کی ہونی چاہیے، جراب ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر پانی ڈالیں تو پاؤں تک نہ پہنچے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جراب کے لیے 3 لفظ احادیث کے اندر آئے ہیں، تینوں کا مفہوم یہ ہے کہ وہ چیز جو پاؤں کو ڈھانپ لے، وہ چیز جو پاؤں کو ڈھانپ لے، آپ جراب پہنے اس کے اوپر مسح کریں۔ اور یہ علماء نے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا، نہیں جی ایسی جرابیں ہونی چاہیے، اس طرح کی ہونی چاہیے، اتنی موٹی ہونی چاہیے، لوگوں کو تکلیف۔ بوڑھے بوڑھے آدمی وہ بیچارے، کل ایک بندہ کہہ رہا تھا، قاری صاحب تسی تو میرا بڑا، میں نے ایک جگہ درس دیا اور اس میں یہ جرابوں کے حوالے سے مسح پر وہ تینوں الفاظ بتائے اور ان کا مفہوم بتایا۔ کہنے لگا تسی تو میری بڑی آسانی کر دیتی، میں تو ہر نماز تے جراباں اتارتا سی، پھر پاندا سی، بڑی مشکل سی، لیکن جب سے سنا ہے فجر کے بعد وضو کر کے جرابیں پہن لیتا ہوں، عشاء تک پھر چلاتا ہوں۔ آسانی کریں لوگوں کے لیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو گورنر بنا کر کسی علاقے کا ذمہ دار بنا کر بھیجتے تو آپ کہتے بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، اور لوگوں کو خوشخبری کی باتیں سنانا، نفرت نہ پیدا کرنا لوگوں میں، لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا، لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالنا۔ اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے جو دین دے کر بھیجا ہے وہ آسان دین دے کر بھیجا ہے۔ اب آتے ہیں ضرر رسانی کی مختلف صورتیں اور اس کی مثالیں۔ پہلے نمبر پر لین دین کے معاملات میں ضرر پہنچانا، بہت ساری چیزیں آئیں گی اس میں۔ لین دین کے معاملات میں دھوکہ دہی کے ذریعے نقصان پہنچانا اپنے مسلمان بھائی، اشیاء خور و نوش میں ملاوٹ کر کے نقصان پہنچانا۔ آج ہمارے ملک کے اندر ایک دوسرے کو دھوکہ دینا بھی بڑا آسان ہو چکا ہے۔ آئے روز لوگ بتا رہے ہوتے ہیں جی میرے اتنے پیسے چلے گئے، پتہ نہیں چلا، میسج بھی کیا تھا اور اس نے سارے پیسے نکال لیے اکاؤنٹ سے، بینک تک محفوظ نہیں رہے، بینک تک۔ میں نرسز کو پڑھاتا ہوں تو ایک دن وہ ایک نرس کہنے لگی قاری صاحب آج میرے نال عجیب واقعہ ہے، مجھے فون آیا جی میں بینک سے بات کر رہا ہوں، 1,25,000 بیچاری کا تھا، وہ اے ٹی ایم کارڈ جی میں فلاں، اس کا نمبر آخری فلاں نمبر بتا دیں، وہ کہتی ہے میں نے سمجھا بینک سے ہی آیا ہو، میں نے بتا دیا 1,25,000 روپیہ نکلا۔ کتنے فراڈ ہو رہے ہیں۔ آپ بازار میں پھل خریدنے جائیں اور چھوٹے بندے بھی کر رہے ہیں، بڑے بندے بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ عام چھوٹا ریڑھی دان، وہ بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، سارے ایسے نہیں ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے آپ نے پھل خریدے ہیں یا آپ ریڑھی پر دیکھیں گے تو آپ کو بڑے موٹی موٹی چیزیں سامنے نظر آئیں گی، لیکن جب آپ اس پر اعتماد کرتے ہوئے چیز گھر لے کر آئیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیا ہے۔ دکھایا کچھ اور جاتا ہے، ڈالا کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلہ کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا، آپ کی انگلیوں کو نمی محسوس ہوئی، آپ نے غلہ بیچنے والے سے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول بارش نے اس کو تر کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، اسے تو نے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ جو گیلا غلہ تھا اسے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ کئی یراہ الناس، تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے۔ پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منی، جو شخص دھوکہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو دھوکہ کرتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اسے اس چیز کے عیب چھپانے کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ولا یحل لمسلم باء من اخیہ بیعا فیہ عیب، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو عیب والی چیز فروخت کرے، الا بینہ لہ، سوائے اس کے کہ وہ اس کے عیب کو اس کے لیے بیان کر دے کہ اس میں یہ عیب ہے، بیان کر کے عیب بتا کر وہ چیز بیچی جا سکتی ہے، لیکن عیب بتائے بغیر کوئی چیز بیچ دینا یہ حرام، یہ ناجائز ہے۔ مزید انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بھی اسی حدیث پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کو نقصان پہنچانے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔